کے تقاضوں کو اوڑھنے والا، مختلف ذمہ داریوں کو اٹھانے والا، یہ پورے ضلع کا وہ مجمع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لگایا بھی ہے اور آگے بڑھایا بھی ہے. کہ اللہ نے لگایا بھی تبلیغ میں، اس محنت میں، اور اللہ نے آگے بھی بڑھایا. اللہ ہی کی ذات ہے، هو المقدم هو المؤخر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیچھے کرتے ہیں. وہی آگے بڑھانے والے، وہی پیچھے کرنے والے. اللہ کے پاس ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو پھر ہم اور نوازیں گے، اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لہجے میں بتایا کہ ہماری پکڑ بہت سخت ہے. سب سے پہلی چیز تو جس نعمت کی ناقدری ہوگی اس نعمت سے محرومی. کہ آدمی جب نعمت کی ناقدری کرے گا تو اس نعمت سے محرومی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور قربانیوں کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تو آگے بڑھایا، ہم پیچھے ہو جائیں. تو اس لیے آگے رہنے کے لیے جان مال لگاتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قلم میں ایک قصہ سنایا ہے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ. وہ قصہ اللہ نے خاص طور سے مکے والوں کو سنایا ہے. باغ والوں کا قصہ. ایک یمن میں ایک صاحب تھے، ان کا باغ تھا بہت بڑا، اور ان کے کھیت تھے. تو باغ میں جب پھل توڑتے تو جو پھل نیچے گر جاتا اسے نہیں اٹھاتے تھے، اور جب کھیت کاٹتے تو اس میں تھوڑا سا حصہ نیچے کا چھوڑ کر کاٹ لے. تو جس دن کٹائی ہوتی، جس دن باغ میں پھل کی توڑائی ہوتی، اس دن اطراف کے بہت سارے غریب آ جاتے. وہ کھیتوں میں بچا ہوا وہ کاٹ لیتے اور گرے ہوئے پھل لے کے چلے جاتے. تو بہت سارے غریبوں کا کام بن جاتا تھا. ان بزرگ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد بچوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے باپ تو بڑے نادان تھے، بہت سارا پھل ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، بہت سارا اناج ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا تھا. اگر ہم ایسا کریں کہ وہ اناج بھی ہم ہی لے جائیں اور غریبوں میں جو پھل جاتا ہے وہ پھل بھی اگر ہم ہی لے کے جائیں تو ہم تو بہت جلد ترقی کر لیں گے. اس لیے سب نے مل کے مشورہ کیا کہ اگلی دفعہ جب پھل کی کٹائی کا، کھیت کی کٹائی کا اور پھل کے توڑنے کا جب وقت آئے تو ہم رات کے آخری حصے میں جلدی سے جا کر یہ سارا کام کر کے پورے کا پورا اناج لے کر اپنے گھر آ جائیں گے، اور غریب آئیں تو ان کو کچھ نہ ملے. تو فیصلہ کر لیا، رات کے آخری حصے میں نکلے اناج لینے کے لیے اور پھر پھل توڑنے کے لیے. عام طور سے آدمی کا کھیت کو جانا آنا، باغات کو جانا آنا اتنا رہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے جائے تو بھی وہ پہنچ جاتا ہے. بلکہ جانور کو کھول کر چھوڑو تو جانور بھی چلا جاتا ہے. اتنا اس کا راستے سے شناسائی، راستہ اتنا اس کے لیے
जाना पहचाना होता है। तो ये भी चले। चलते चलते जब अपने बाग पर पहुंचे तो हैरान हो गए और इधर उधर देख के कहने लगे ऐसा लगता है कि हम कहीं और आ गए हैं। फिर निशानियां देखी तो निशानियां देख के पहचान के बोलने लगे कि हम तो अपने बाग पर ही आए हैं, लेकिन देख के हैरान रह गए कि सारे का सारा बाग और खेत जल कर राख हो गया है। पूरे का पूरा बाग जल कर खाके हो गया। ये किस्सा अल्लाह जल्ल शानहू ने मक्के वालों को सुनाया। क्यों सुनाया? अल्लाह जल्ल शानहू ने मक्के वालों को एक किस्सा सुनाकर बताया कि अल्लाह ने तुम्हें सबसे बड़ी नेमत दी है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, मक्के में जवान हुए, मक्के में आप जो है वो ढेड़पन की उम्र पाई और मक्के में आपको पैगंबरी मिली। मक्के ही में आपने पैगंबरी के बाद 13 साल जिंदगी गुजारी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से ही पूरे मक्के में चर्चा था कि एक भी बुजुर्ग आने वाले हैं, एक साहिब आने वाले हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने ख्वाब देखा था कि उनकी औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। तो उस ख्वाब का पूरा चर्चा था मक्के में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नूर रहता था। ख्वाजा अब्दुल्ला पैदा हुए तो वो नूर ख्वाजा अब्दुल्ला के चेहरे पर मुंतकिल हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो ख्वाजा अब्दुल्ला के चेहरे से वो नूर गायब हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से ही मक्के में तज़किरे थे, आपके दुनिया में आने का शोहरा था, चर्चा था। ये अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, इसका तज़किरा चलता था। और जिस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, पैदाइश हुई, उस दिन एक यहूदी मक्के के बाजारों में आवाज लगा रहा था कि क्या आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? लोगों ने मालूम करके बताया तो उसने कहा उनके बाप जिंदा हैं कि इंतकाल हो गए। लोगों ने बताया एक बच्चा पैदा हुआ है, उनके बाप जिंदा हैं। तो यहूदी ने कहा तलाश करो कोई ऐसा बच्चा जिसके बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया। तो लोगों ने तलाश करके बताया कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो जिम्मेदार हैं, पूरे कुरैश के बड़े हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का पहले ही इंतकाल हो गया। तो उसने कहा मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। ले जाकर दिखाया गया तो बच्चे को देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने कहा बनु इसराइल से पैगंबरी चली गई और अल्लाह का आखिरी नबी बनु इस्माइल में पैदा हो गया। तो इस तरह आपकी पैदाइश से पहले, पैदाइश के साथ चर्चा था। मक्के वाले अपने बच्चों को बाहर के इलाकों में भेज देते थे बचपन की उम्र गुजारने के लिए। तो कबीले बनो साथ की औरतें आई बच्चों को ले जाने। तो हजरत हलीमा सादिया वो देर से पहुंची। तो बाकी औरतें जो पहले आई उन्होंने देखा कि मक्के में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर एक ने एक एक बच्चा गोद ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब जाते, देखते कि यतीम बच्चा है तो यतीम कहकर छोड़ देते कि क्या मिलेगा इसको दूध पिलाने से, छोड़ के आ जाते। हजरत हलीमा देर से आई, पूरे मक्के का चक्कर लगाया तो पता चला कि एक बच्चे के सिवा कोई बच्चा नहीं है और जो बच्चा बचा है वो यतीम है। तो हजरत हलीमा ने शौहर से पूछा बोलो क्या करें? तो शौहर ने कहा ले लो, अल्लाह बरकत दे देगा। तो शौहर के कहने पर जो बच्चा लिया तो अल्लाह ने बरकत दे दी। हजरत हलीमा ने गोद में लिया और लेकर बच्चे को अपनी सवारी के पास आई
تو دیکھا جس اونٹنی پہ آئی تھی جو لاغر کمزور اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے، نکال کر پیا تو پورے گھر خاندان والوں میں نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ پھر سواری پر بیٹھ کے نکلے تو سواری جو آتے وقت پر سب سے پیچھے تھی، جاتے وقت پر سب سے آگے تھی۔ لوگوں نے پوچھا تم نے مکے میں سواری بدل لی تھی؟ کہا سواری نہیں بدلی ہے، جس بچے کو لیا ہے اس کی برکت ہے۔ قبیلے بنو سعد پہنچے تو چند دن ہی میں پورے بنو سعد میں مشہور ہو گیا کہ اپنے جانوروں کو حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ بھیجو، کہ حلیمہ کے جانور جہاں جاتے ہیں ان کی وہ پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، اور ہمارے جانور جہاں جاتے ہیں خالی پیٹ آتے ہیں۔ تو سب کہنے لگے، پورے بنو سعد میں مشہور ہو گیا کہ اپنے جانور حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ بھیجو۔ 2 سال عجیب برکتیں انہوں نے دیکھی۔ 2 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کے لیے حضرت حلیمہ گئی تو مکے میں وبائی امراض چل رہے تھے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا چند دن اور اپنے پاس رکھو، تو حضرت آمینہ کے کہنے پر حلیمہ لے کے آئی بچے کو، اور 2 سال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے۔ 3 سال 3.25 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی، چلنے پھرنے لگے، تو بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹا سا بچہ 3 سال 3.25 سال کا بچہ، اس بچے کو بکریاں چرانے کے لیے جب بہن جاتی تو بچے کو بھی لے کے چلی آتی، روز کا معمول بچے کو لے کے چلی آنا۔ تو ماں نے کئی دفعہ ڈانٹا، یہ چھوٹا بچہ کیوں لے کے جاتی ہو جنگلوں میں؟ تو کئی بار ڈانٹنے کے بعد بہن نے کہا اماں جان، یہ قریشی بھائی کو میں اس لیے ساتھ لے کے جاتی ہوں کہ قریشی بھائی جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو سخت دھوپ میں بھی بادل ہمارے سر پر سایہ کیا ہوتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بادل سایہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی چرچا ہوتا تھا، ہر جگہ چرچا رہتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں والدہ کا 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، آپ جی چچا کی سرپرستی میں نگرانی میں آ گئے۔ 8-9 سال کی چھوٹی سی عمر میں چچا کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلے گئے تو ایک جگہ پر رکنا پڑا راستے میں، تو سب اپنے اپنے اونٹ کھڑا کر کے سامان وغیرہ ایک طرف کنارے رکھ کر ایک چھوٹا سا درخت تھا راستے میں، اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا اونٹ وغیرہ کھڑا کر کے سامان رکھ کر آئے تو آ کے دیکھا کہ درخت کے سائے میں جتنی جگہ تھی اس میں سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب سائے میں جگہ نہیں ہے، اب بیٹھنا تو دھوپ میں بیٹھنا ہے، تو دونوں دھوپ میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو سارا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا ان سب نے دیکھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب، خواجہ ابو طالب چچا دونوں جی دھوپ میں بیٹھے تو درخت کا سایہ ادھر سے ادھر آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ تو ان سب واقعات سے چرچا تھا۔ پھر آپ جوان ہوئے، تجارت شروع کی تو پورے مکے میں لوگ کہنے لگے امین صادق، اتنا امانت دار نوجوان ہم نے نہیں دیکھا، ایسا سچا نوجوان ہم نے نہیں دیکھا۔ جب آپ 30-35 سال کے ہوئے تو ایک موقع پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، تعمیر کے بعد حجر اسود کو واپس رکھنے کا جب مسئلہ آیا تو قبائل آپس میں بھیڑ گئے، آپس میں لڑ پڑے، ہم رکھیں گے تم رکھو گے، یہ اس پر یہ سب آپس میں لڑنے لگے۔ تو جب لڑائی کی صورتحال بن گئی تو سب نے مل کے مشورہ کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے ہم ان کو اپنا حکم بنائیں گے، فیصل بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے ہم سب کو منظور ہوں۔
تو صبح سب سے پہلے مسجد میں آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ آئے. لوگ آپ کو دیکھ کے کہنے لگے جی ماشاءاللہ امین صادق آئے ہیں, ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے, اللہ کے رسول نے اپنی چادر نیچے بچھائی, جی حجر اسود اٹھا کے چادر پہ رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آؤ چادر کے کنارے پکڑ کے اٹھاؤ. تو سب نے مل کے اٹھایا تو کہا لے کے چلو دیوار کے قریب. دیوار کے قریب پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو لگا دیا. سب کو موقع ملا, اس لیے سب خوش ہو گئے. اس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو پیغمبری ملی تو چونکہ پہلے سے چرچا تھا, شہرہ تھا. 40 سال کی عمر میں جب پیغمبری ملی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکے کا ہر آدمی آپ کا جان نثار بن جاتا, آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا, آپ کا ساتھی بن جاتا, معاون مددگار بن جاتا. لیکن بجائے ساتھی معاون مددگار بننے کے مکے والے مخالف بن گئے, آپ کے لیے راستے میں رکاوٹ بن گئے, آپ کے کام کے لیے رکاوٹ بن گئے اور آپ کو ساتھ دینے کے بجائے ایذائیں تکلیفیں دینے لگے. ایک وقت آیا کہ 3 سال کا بائیکاٹ کر دیا اللہ کے رسول کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے خاندان کو, صحابہ کو, سب کو ملا کر شیب ابی طالب ایک چھوٹی سی گھاٹی میں 3 سال کے لیے بند کر کے. بہت سخت دن گزرے 3 سال. 3 سال کے بعد باہر نکلے تو چند دنوں میں چچا کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت خدیجہ کا بھی سال انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لے کر طائف گئے. طائف والوں نے انکار کر دیا. تو طائف سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا بہت رنجیدہ تھے. اللہ جل جلالہ من والوں نے جس سال طائف سے واپس آئے اس سال جب آپ حج کے موسم میں مینا میں گشت کر رہے تھے تو انصار مدینہ ملے پہلی بار. 10 آدمی یا 12 آدمی, 10-12 آدمی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی گھاٹی میں ملاقات کر کے پہلی بیعت کی. 12 آدمی پہلی دفعہ بیعت کی. پھر اگلے سال 36 آدمی کچھ آئے, پھر انہوں نے بیعت کی. پھر اس کے بعد والے سال 70 سے زائد آدمی آئے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ چلیں مدینہ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. تو حضرت عباس کو پتہ چلا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر مدینے کے انصار سے, مدینے والوں سے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کس کو بلا رہے ہو؟ جن کو بلا رہے ہو اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں تو پورے کا پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا, پورا عرب مخالف بن جائے گا. جی تمہیں پتا بھی ہے کس کو لے جا رہے ہو؟ تو انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے, لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت ملے گی. تو انصار نے کہا سستا سودا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے دور سے ساتھ دینے والوں کو بلایا. مدینہ نزدیک نہیں تھا, 300-400 کلومیٹر دور تھی, وہاں سے بلایا ساتھ دینے والوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال گزرا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے طریق سے. مکے والوں کا گزر بسر تجارت پر تھا اور تجارت کے لیے وہ یمن جاتے تھے اور شام جاتے تھے. سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے, گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے.
تو اس طرح دونوں طرف تجارت چلتی تھی. اور شام کے راستے میں پڑتا تھا مدینے پاک. تو وہاں سے ان کو گزرنا پڑتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا 100 آدمی 125 آدمی کا قافلہ جس میں پورے مکے والوں کا تجارتی مال ہے، تو وہ سب کے سب یہاں سے گزر رہے مدینے کے قریب سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنے کے لیے یہ آواز لگائی مدینے میں. تو ایک چھوٹے سے قافلے، تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا، اس لیے صحابہ کسی نے تلوار لی، کسی نے ڈنڈا لیا، کسی نے کچھ اور لیا، اور 313 تیار ہو کے نکلے. ابو سفیان کو پتا چل گیا تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، اور راستہ بدل کر مکہ پہنچنے سے پہلے مکے میں اعلان کرایا. کہا کہ جو تمہارا تجارت پر جو تمہارا گزر بسر ہے، اور ایک تجارت تمہاری شام کی طرف چلتی ہے، شام کے بیچ میں مدینہ جن کو تم نے مکے سے نکالا وہ سب مدینے میں جا کے بس رہے ہیں، اور اب تمہارا تجارت کا راستہ وہ بند کرنے والے ہیں، اور اگر تجارت کا راستہ انہوں نے بند کر دیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے ان کو سبق سکھاؤ. یہ 3 دن تک اعلان ہوا. اس پر 1000 آدمیوں کا لشکر مکے سے تیار ہو کر بدر کے مقام پہ آ کے رکا. ادھر سے اللہ کے رسول جی نکل کر بدر میں پہنچے. 313 سامنے 1000 کا لشکر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سجدے میں پڑھ کر خوب اللہ سے مانگا. اللہ جل جلالہ من والوں سے کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، کہ اگر یہ جماعت چلی گئی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. پھر دعا کے بعد صحابہ کے مجمع سے بات کی. پوچھا دیکھو سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہم 313 ہیں، بولو مقابلہ کریں یا واپس جائیں؟ مہاجر صحابہ کھڑ کے کہنے لگے رسول اللہ لڑیں گے. آپ نے دوبارہ پوچھا تو پھر مہاجر کھڑ کے کہنے لگے رسول اللہ لڑیں گے. پھر پوچھا تو پھر مہاجر کہنے لگے لڑیں گے. آپ نے پھر پوچھا تو انصاری صحابہ جی چوکنا ہو گئے، کہنے لگے حضور مہاجرین کے جواب دینے کے باوجود بار بار پوچھ رہے ہیں تو ہم سے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. اس لیے کہ انصار نے مدینے کے اندر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور بدر مدینے سے باہر ہے. تو انصار مدینہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کیا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تمہارا رب جا کے لڑو، ہم بیٹھ کے یہاں تماشا دیکھیں گے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. رسول اللہ آپ ہمیں یمن کے کونے بالکل غماد تک لے کے چلے جائیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. جب انصار نے جواب دیا تو پھر اللہ کے رسول نے لڑائی کا فیصلہ کیا. 70 کفار قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، چند صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے اکثر انصاری تھے. بدر سے واپس آئے تو مدینے میں بہت چرچا ہوا. مدینے میں رہنے والوں نے کہا ہم تو محروم رہ گئے، ہم لڑائی میں شرکت نہیں کر سکے. تو انہوں نے فیصلہ کیا اگلی لڑائی ہوگی تو ہم جان پیش کریں گے. تو اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی، تو احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں سے اکثر انصاری تھے. مدینے کے ہر گھر میں یا تو شہید یا تو زخمی، پورے کا پورا مدینہ متاثر تھا. پھر اس کے 2-3 سال بعد غزوہ احزاب ہوا، خندق. پورے کا پورا عرب اٹھ کے آ کر مدینے کے اوپر مسلط ہو گئے. مدینے میں فاقہ، تنگی، کھانے کا ساز و سامان نہیں جی، بالکل چیزیں نہیں، سخت تنگی، خوف کا عالم ہو گیا. مدینے کے انصار نے اس سخت مرحلے میں بھی حضور کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو لوگ افواہ اڑانے لگے، چرچا کرنے لگے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے. اب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول مکے میں رہ جائیں گے، واپس مدینہ نہیں آئیں گے. یہ بات پھیلنے لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا اور بلا کے کہا، سنو، تمہارا اور میرا جینے مرنے کا ساتھ ہے، ہم جینے مرنے کے ساتھی ہیں. فتح مکہ کے بعد چاروں طرف سے فتوحات، غنیمت کا مال آنے لگا. جب غنیمت کا مال آنے لگا تو انصار مدینہ کو نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دیا. دوسروں کو بہت زیادہ کیا، ہر ایک کو نوازتے گئے. انصار کو بہت تھوڑا ملا. انصار کے نوجوان کہنے لگے، لڑائی میں تو ہم آگے رہتے ہیں اور مال جب بٹتا ہے تو ہمیں پیچھے کر دیا جاتا ہے. دوسروں کو بانٹتے ہمیں نہیں دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پڑی تو اللہ کے رسول نے انصار مدینہ کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا بات سن رہا ہوں میں؟ تو انصار کے مدینہ ذمہ دار لوگوں نے کہا، رسول اللہ ہم نہیں، کچھ نوجوانوں کی زبان سے نکل گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک وادی سے جائیں اور انصار جس وادی سے گزرے میں ان کے ساتھ چلوں؟ اور سنو، یہ سب لوگ مال، سامان، جانور لے کے جائیں گے اور تم انصار مدینہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. یہ پسند نہیں ہے تمہیں؟ پھر حضور نے فرمایا، سارے لوگ میرے اوپر کے کپڑے کی طرح سے، بدن سے اوپر رہنے والے کپڑے کی طرح سے، اور انصار مدینہ میرے بدن سے لگے رہنے والے کپڑے کی طرح سے. انصار مدینہ نے قدر کی ساتھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہیں گے. 10-11 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے. مدینے میں کتنے سال رہے؟ جی، مدینے میں 1445 سال سے ہیں اور قیامت تک مدینے میں رہیں گے. 10 سال نہیں، کتنے سال؟ 1445 سال سے کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں. قیامت تک کہاں رہیں گے؟ مدینے میں. علماء نے لکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی مدینے کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ مٹی عرش اعظم سے بہتر ہے، اس لیے کہ عرش پر اللہ نہیں بیٹھے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں کہ عرش پر بیٹھ جائیں، تو وہ عرش اللہ سے نہیں لگا ہے، لیکن یہ مٹی رسول اللہ سے لگی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینے کی وہ مٹی عرش اعظم سے بہتر ہے. یہ برکت کس کی وجہ سے؟ قدردانی پر اللہ نے دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کو دعا دی، شہر مدینہ کو. آپ نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اللہ جتنی برکت خلیل اللہ کی دعا سے آپ نے مکے میں اتاری، میں حبیب اللہ آپ سے مانگتا ہوں اس کی دگنی برکت مدینے میں اتاری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے برتنوں کو دعا دی. آپ نے انصار مدینہ کو دعا دی. فرمایا، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولازواج الانصار ولجیران الانصار ولموالی الانصار. فرمایا، اللہ انصار کی بخشش فرما، ان کے بچوں کی بخشش فرما. اللہ ان کے بچوں کے بچوں کی بخشش فرما. اے اللہ ان کی عورتوں کی بخشش فرما. اے اللہ ان کے پڑوسیوں کی بخشش فرما. اے اللہ ان کے پاس کام کرنے والے غلاموں اور نوکروں کی بخشش فرما. یہ دعائیں قدردانی پر بھی دی ہیں. ہماری جان عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول کی مکے والوں نے جو قدر نہیں کی. مکے والے کون تھے؟ مکے والے حضرت اسماعیل کی اولاد. مکے والے حضرت اسماعیل پیغمبر نبی کی اولاد، اور مکے والے کعبۃ اللہ کے متولی، کعبۃ اللہ کے
मुतवल्ली, काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे जी, हजरत इस्माइल के औलाद थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नेमत की कदर नहीं की तो अल्लाह ने उस नेमत को वहां से जी लेकर मदीने वालों के हवाले कर दिया, और मदीने वालों ने कदर की तो अल्लाह ने उनको नवाज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कयामत के करीब इस्लाम मदीने में ऐसे सिमट के आ जाएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट के आ जाता है। तो बुजुर्गों, ये सब कदरदानी की बरकतें हैं जी। अल्लाह के पास किसी का कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह का एक ही ज़ाब्ता है, कदर करो नवाजेंगे, ना कदर जी महरूम रह जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने बड़ी नेमत हम सबको दी है, दावत की मेहनत, दीन की मेहनत। इस मेहनत की हमें कदर करना है। और कदरदानी क्या है? कुर्बानियों के साथ में आगे बढ़ते रहना। ये तबलीग की इस गाड़ी में कुर्बानी का तेल डालते रहना। ये तबलीग की गाड़ी में कुर्बानी का तेल डालते रहेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। जिस दिन तेल डालना छोड़ेंगे उस दिन क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? ना रुक जाएगी। और चलती गाड़ी रुकेगी तो बीच रास्ते में रुक जाएगी। चलती गाड़ी रुकेगी तो बीच रास्ते में रुकेगी, और जब रुकेगी तो खुद नहीं रुकेगी, बहुत सारों को पीछे रोक देगी। पुराना साथी बैठता है तो अकेला नहीं बैठता, उसके साथ बहुत सारे और बैठ जाते हैं जी। इसलिए चलती गाड़ी रुकती है तो अकेली नहीं रुकती है, पीछे बहुत सारों को रोक देती है। तो इसलिए रुकना नहीं है, चलते रहना है। अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी रुक गई तो लोग आमतौर से क्या करते हैं, सामने गाड़ी रुक जाए तो पीछे से हारन बजाना शुरू कर देते हैं, हारन बजाने लगते हैं जी। सामने की गाड़ी रुकी तो पीछे से बोलने लगे, अमीर साहब का चिल्ला लग को 2 साल हो गया। अमीर साहब मस्जिद बार जमात में नजर नहीं आ रहे हैं। अमीर साहब के 3 दिन लग को मालूम नहीं कितने महीने हो गए। ये पीछे से सिर्फ हारन बजाने से थोड़ी सामने की गाड़ी चलेगी। अरे उतर कर देखना पड़ेगा मसला क्या हुआ जिसकी वजह से गाड़ी रुकी। इंजन खराब हो गई, पंचर हो गया, क्या हुआ देखना पड़ेगा ना। मसला हल करेंगे तो फिर आगे की गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर पीछे वाले भी चलेंगे। फिर सिर्फ पीछे बैठ के हारन बजाएंगे तो क्या होगा? तो उतर के देखना पड़ेगा। अमीर साहब की बेटी की शादी हुई, शादी में कर्ज का बोझ बढ़ गया, अब बेचारे परेशान होकर बैठ गए। बीमारियां हो गई, माजूरियां हो गई, अब इस वजह से बैठ गए। तो चल उतर के देखेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए पीछे से सिर्फ हारन नहीं बजाना, क्या करना? उतर के देखना कि दावत किसे कहते हैं। दावत तबलीग चलना चलाना, कुछ चलते रहना, दूसरों को साथ लेके चलना। हर मुसलमान की, हर साथी की यहाँ कदर, एक एक साथी की कदर करते हैं। ये दावत साथियों की कदरदानी को कहते हैं। हर साथी की कदर करना। किसी साथी की वजह से हमारे दिल में मैल नहीं पैदा होना। दाई किसे कहते हैं? जिसका दिल समंदर के जैसा हो। समंदर जिस शहर से लगा रहता है तो क्या होता है, सारे शहर की गंदगी जाके कहां गिरती है? सारे शहर की गंदगी समंदर में जाके गिरती है। तो गंदगी गिरकर समंदर को नापाक कर देती है जी। गंदगी गिरकर समंदर को नापाक नहीं करती, बल्कि समंदर गंदगी को पाक कर देता है। दाई का दिल कैसा होता है? समंदर के जैसा। उसमें कोई बुराई आए तो दिल खराब नहीं होता, बल्कि उसकी ताबीर करके वो जो है उसको भी पाक कर देता है। तो इसलिए साथियों को लेकर चलना, हर एक की कदर करना जी, हर एक के साथ में जी अपनाइयत का मामला करना, हर एक की कदरदानी। और खुद चलते रहने के लिए छोटे बन के चलना। जितना छोटे बन के चलेंगे उतना दूर तक चलते रहेंगे जी। बड़ों के लिए चलना मुश्किल है, छोटों के लिए मसला नहीं है। छोटों के लिए चलना आसान है। लोग जो है साथ लेके चलेंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे, कंधे पे उठा के चलेंगे।
چھوٹے بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ چھوٹے کو کیا کرتے چلتے چلتے تھک جائے تو لوگ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے چلتے ہیں. تو اس لیے چھوٹے بن کے چلیں گے تو دور تک دیر تک چلتے رہیں گے. چھوٹے بن کے چلیں گے تو لوگوں کی محبت ملے گی. ایک چھوٹے بچے کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، ہر گزرنے والا سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، گال پر ہاتھ پھیرتا ہے، محبت کا اظہار کر کے گزرتا ہے. کسی بڑے کے گال پر ہاتھ پھیر کے دیکھو. تو چھوٹے کو محبت ملتی ہے، چھوٹے کو پیار ملتا ہے کہ سب کا ساتھ دی. اور چھوٹے کی بڑی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑے کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹے کی بڑی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑے کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ مسجد میں پیشاب کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ اٹھاؤ بھی، صاف کرو، بچہ ہے کیا کریں، کر دیا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھاؤ صاف کرو. ایک بڑا آدمی مسجد کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تھوک دیا. تھوکنا بڑی غلطی ہے، پیشاب کرنا بڑی غلطی ہے. اب وہ تھوک دیا تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہو گیا تھوکنے کا سلیقہ تک نہیں ہے. تو چھوٹے کی بڑی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑے کی چھوٹی غلطی بھی. حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایک بار مسجد میں بیان فرما رہے تھے. ایک چھوٹا بچہ آیا دور، جی وہ لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بنا کر قریب آنے لگا. جیسے جیسے گزرتا لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ گزرتے 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 یہ سب کو پار کر کے آ کے حضرت کی کرسی کے نیچے بیٹھ گیا. جب وہ نیچے آ کے بیٹھ گیا تو حضرت سب دیکھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، چھوٹے رہو گے تو دور بھی ہو تو نزدیک آ جاؤ گے. یہ فرمایا دور بھی ہو تو نزدیک آ جاؤ گے. چھوٹا بچہ تھا اس لیے لوگ دیکھتے راستہ دے دیتے. کوئی بڑا آدمی ایسے کندھے پلان کے آتا تو لوگ بیٹھو کہاں جا رہے ہو تو بٹھا دیتے ہیں. تو اس لیے چھوٹے بن کے چلیں گے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تو اس لیے چھوٹے بن کے چلنا اور قربانیوں کے ساتھ میں اس محنت میں آگے بڑھنا. کہ قربانیوں میں ہمارے لیے معیار ہے صحابہ، حضرت صحابہ کی قربانیاں. حضرت ابو بکر نے سارا مال، ساری جان دی. حضرت عمر نے آدھی جان، آدھا مال. اور مدینے کے عام صحابہ نے 1/3 جان مال دی. حضرت عمر نے دیر سے ایمان قبول کیا. 40 آدمی ایمان قبول کر چکے تھے، 40 سے زیادہ. اس کے بعد حضرت عمر نے ایمان قبول کیا. حضرت عمر نے ایمان قبول کیا تو ماشاءاللہ حضرت عمر کی گاڑی اتنی سپیڈ تھی کہ ساری گاڑیوں کو اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی. عشرہ مبشرہ عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ، جی زبیر ابن عوام، ان سب کو اوورٹیک کر کے آگے نکل گئے. یہاں تک کہ حضرت علی کو بھی پیچھے کر دیا، حضرت عثمان کو پیچھے کر دیا. اب سامنے صرف ایک گاڑی ہے، کون سی؟ حضرت ابو بکر. حضرت عمر پوری طاقت لگا رہے ہیں لیکن وہ بہت آگے چل رہے ہیں، قریب بھی نہیں پہنچ رہے. تو تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک موقع ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں. ابو بکر لگاتے لگاتے خالی ہو گئے ہیں اور میرے پاس تھوڑی سی وسعت ہو گئی، فراخی ہو گئی ہے، اس لیے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو فیصلہ کیا آج میرے پاس بہت ہے، میں ذرا زیادہ لے کے آؤں گا. حضرت ابو بکر کے پاس تھوڑا ہے، وہ چاہے پورا لے کے آئے تو تھوڑا ہی ہوگا. تو حضرت ابو بکر تھوڑا لے کے پہنچے، حضرت عمر زیادہ لے کے آئے اور باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے پوچھیں گے کتنا لائے ہو. تو حضرت ابو بکر کہیں گے رسول اللہ اتنا سا. میں کہوں گا رسول اللہ اتنا زیادہ لے کے آیا ہوں تو آج آگے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول باہر نکلے پوچھنے کے لیے، آسمانوں سے اشارہ ہوا، اللہ نے اشارہ کیا رسول اللہ آج یہ نہیں پوچھنا ہے کتنا لائے ہو، آج یہ پوچھنا ہے گھر میں کتنا چھوڑ کے آیا ہو، گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں سوال سنتے ہی ہوا نکل گئی. حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ جی اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے کے آیا ہوں. بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی ڈال دیے، بدن پر ٹاٹ لپیٹ کر ببول کے کانٹے لگا دیے.
کچھ نہیں بچا گھر میں، صرف اللہ رسول کا نام بچا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے جی پوری جان پورا مال، حضرت عمر آدھی جان آدھا مال، اور مدینے کے عام صحابہ 1/3 جان مال۔